ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر خاص و عام سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، میرے چند کلمات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے مکمل سنیں۔ اللہ تعالی حق بولنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں فساد، نفرت اور بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ منافقت ہے اور حسد ہے۔ دل میں جلن، زبان پر مسکراہٹ، یہی وہ بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے اور معاشرے کو بھی آگ لگا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلنا، روپیہ، پیسہ، مال، بنگلہ، کسی کی ترقی کسی بھی شکل میں ہو، اس کو دیکھ کر جلنا، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من حسد، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حسد ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہر انسان دوسرے کو گرانے میں لگا ہے۔ کوئی آگے بڑھ جائے تو دل میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن یاد رکھو دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنے سے انسان کا اپنا مقدر نہیں بدلتا، البتہ حسد کرنے والے کا دل ضرور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہی ایک اچھے انسان کا اور کامل ایمان کا معیار ہے، یہی امن کی بنیاد ہے۔ اگر ہم دل سے حسد نکال دیں، زبان اور دل کو ایک کر لیں، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھ لیں، تو نہ گھر ٹوٹیں گے، نہ دل جلیں گے اور نہ معاشرہ برباد ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ آگ لگانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، روشنی بانٹنے والا ہی سرخرو ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صاف دل، سچی نیت اور دوسروں کی خیر خواہی والا سچا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔